کربلا، حق اور باطل کا مارکا۔ مضمون کو تحریر کیا ہے محترمہ امامہ رشید نے اور یہ شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر جولائی 2023 کے شمارہ میں۔ جب سے انسان کا وجود قائم ہوا ہے اس وقت سے حق اور باطل میں مارکا آرائی ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے آج تک ہزاروں ایسے محاذ ہوئے جن میں نظریاتی، فکری اور عملی طور پر حق اور باطل ایک دوسرے کے مد مقابل آئے۔ اللہ پاک نے ہر بار حق کو فتح مبین عطا فرمائی اور باطل جلد یا بدیر ہر بار ذلیل و رسوا ہوا۔ انہی مارکوں میں سے ایک بہت دردناک اور اسلام کی تاریخ کا ایک اہم ترین مارکہ کربلا کا ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کا وہ واحد مارکہ ہے جس کے امتیاز اور برتری کی برابری دنیا کا کوئی بھی مارکہ نہیں کر سکتا۔ کربلا عظیم مقصد کے لیے عظیم قربانی کا نام ہے جس کے اہداف اور مقاصد، افکار اور خیالات، حقانیت اور صداقت اور روحانیت اور معنویت سب کو حیرت میں غرق کر رکھا ہے۔ واقعہ کربلا حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی ایسی علامت بن گیا ہے جس کی مثال ہر مارکہ حق و باطل کے لیے رہتی دنیا تک دی جائے گی۔ یہ مارکہ حق اور باطل کا ایک ایسا مارکہ تھا کہ تب سے آج تک حق کے لیے حسینیت اور باطل کے لیے یزیدیت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ عظیم سانحہ 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں مقام کربلا میں پیش آیا۔ حق اور باطل کا یہ مارکہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزیدی افواج کے مابین ہوا۔ یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عزیز و اقارب کو نہایت بے دردی سے شہید کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل جہاد کی ایک مثال قائم کی۔ ظالم، جابر اور بے عمل بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ دنیا کو بتایا کہ دین اسلام دین حق ہے اور کسی طور طوائف الملوکی، بادشاہت، آمریت اور اس سے مماثل کسی طریقہ کار کا داعی نہیں، کیونکہ یہ تمام اسلام کی روح کے قطعاً خلاف ہیں۔ اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح پیغام دیا کہ مومن ظلم و جبر اور طاقت و قوت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ یزید لعین فطرتاً بے دین، سرکش، متکبر، عیاش اور زانی تھا۔ حضرت امام علی مقام جہاں مظہر ذات رحمان تھے وہیں یزید لعین مظہر شیطان تھا۔ حضرت امام علی مقام امت محمدیہ کے لیے رحمت تھے تو یزید لعین اسی امت کے لیے زحمت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس فقر محمدی کو تا قیامت حیات دوام بخشنے والی تھی تو یزید لعین کو فقر کے نام سے بھی واقفیت نہیں تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی امارت، سلطنت اور طریقہ حکومت کا انکار کرتے ہوئے کسی طور یزیدی حکومت کی اطاعت قبول نہ کی، اس کی بیعت کو ٹھکرا دیا اور اعلان کر دیا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حضرت امام حسین نے دین حق کی خاطر جان کی قربانی پیش کرنے میں ذرا سی بھی لچک نہ دکھائی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اپنے قافلہ کے لوگوں کو اجازت مرحمت فرما دی تھی کہ جسے واپس جانا ہو وہ جا سکتا ہے، مگر آپ کے رفقا نے آپ سے وفاداری کا ثبوت دیا، آپ کو اپنا مرشد کامل اکمل مانتے ہوئے آپ کا بھرپور وفاداری سے ساتھ نبھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کے سپہ سالار اور اس کی فوج کے سامنے حجت کے طور پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے کہ ظلم و بربریت کرتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، سنت مصطفی کی ہی مخالفت کرتا ہے، سرکشی سے حکومت چلاتا ہے اور وہ اسے دیکھنے کے باوجود بھی اس ظالم کی مخالفت نہیں کرتا، نہ ہی سے روکتا ٹوکتا ہے، تو ایسے آدمی کا اچھا ٹھکانہ نہیں۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں، رحمان سے برسرے پیکار ہیں، حدود الہی معطل ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی اس سرکشی کو
حق اور عدل سے بدل دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے سب سے زیادہ حقدار بھی ہوں۔ اگر تم میری بیعت پر قائم رہو تو تمہارے لیے ہدایت ہے، ورنہ عہد شکنی عظیم گناہ ہے۔ یعنی بیعت کو باطل کرنا یا توڑنا عظیم گناہ ہے۔ مزید فرمایا، میں حسین ابن علی ہوں، ابن فاطمہ ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ مجھے اپنا قائد بنا لو، مجھ سے منہ نہ موڑو، میرا راستہ نہ چھوڑو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس حقیقت پر مبنی خطبہ کا لوگوں پر بہت اثر ہوا، مگر دنیاوی لالچ اور یزید کے خوف کی وجہ سے خاموش رہے۔ 9 محرم الحرام کی رات تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہے۔ 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا، یزیدی افواج کی صف آرائی جاری تھی۔ بعد نماز فجر عمرو بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے احباب کے ساتھ تیار تھے۔ آپ کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ، جن میں بچے، بوڑھے اور خواتین بھی شامل تھیں، ان کا قلیل لشکر تھا۔ دوسری جانب یزیدی فوج کا لشکر جرار تمام سامان حرب سے لیس تھا، جس کی تعداد 22,000 تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے جس جواں مردی سے اس لشکر کا مقابلہ کیا، اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلیر سپاہی جس جانب رخ کرتے، یزیدی فوج بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ کھڑی ہوتی۔ معاملہ بہت طول پکڑ گیا اور سنگین ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا اپنے امام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ بھوکے پیاسے نواسہ رسول میدان کربلا میں صبر کا پہاڑ بن کر آخر تک جمے رہے اور پائے استقامت میں ذرا لغزش نہ آئی۔ یزیدی دور سے تیر برساتے رہے۔ پھر ایک مرحلہ آیا کہ جب بدبخت شمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو آپ نے پہچان لیا کہ یہی بدبخت سفید داغ والا ہے جس کے بارے میں سرور دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میں اپنے اہل بیت کے خون سے اس بدبخت کے منہ کو رنگا دیکھتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ بدبختی ہمیشہ کے لیے شمر لعین کا مقدر بن گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، تیروں سے نڈھال سجدہ میں گر گئے اور شمر لعین کی تلوار نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو گردن سے جدا کر دیا۔ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اہل باطل کی شر انگیزی اور فتنہ پروری کو برملا ظاہر کیا۔ ان کے چہرے سے منافقت اور فسق و فجور کا نقاب ہٹا کر نہ صرف دین کو حیات نو بخشی بلکہ انسانیت کو وہ عزت و وقار عطا کیا جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب مولا تھے، اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کرنے والے، وصال یار اور دیدار الہی کے مشتاق۔ قصہ مختصر، جان کی بازی لگانے والے طالب ہی طالب مولا کہلاتے ہیں، عشق و وفا نبھانے والے طالب مولا ہی ہوتے ہیں، محبوب کی رضا پر راضی رہنے والے طالب مولا ہی ہوتے ہیں، عہد وفا کا پاس رکھنے والے طالب مولا ہی ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی طالبان مولا کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو واقعہ کربلا سے عشق و وفا کا سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے جن کتب سے استفادہ کیا گیا ان میں سید الشہداء حضرت امام حسین اور یزیدیت ہے، تصنیف لطیف ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس۔ دوسری کتاب ہے شان کربلا، مرتب کی ہے محمد الیاس عادل نے۔ تیسری کتاب ہے سانحہ کربلا، تحریر کی ہے خورشید احمد گیلانی نے۔